سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کیسے حادثے کا شکار ہوا؟ ایران نے ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ ایرانی چیف آف آرمی اسٹاف کی اعلیٰ کمیٹی کے ایک جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے گرنے کی اصل وجہ موسم بہار میں علاقے کے پیچیدہ موسمی اور ماحولیاتی حالات تھے، چنانچہ گھنے بادل اور کوہرے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کی طرف سے فوجی اور ملک کی ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی کی دن رات کی محنت کے بعد تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کی تکنیکی، انجینئرنگ، الیکٹرانک اور نیویگیشن کے لحاظ سے باریک بینی اور مہارت کے ساتھ جائزہ لیا گیا، جس کے نتائج جاری کیے گئے۔ نتائج کے مطابق ہیلی کاپٹر کی خریداری اور استعمال کے وقت سے لے کر حادثے کے وقت تک دیکھ بھال اور مرمت سے متعلق تمام دستاویزات کی جانچ کی گئی اور سب کچھ معیاری تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کی پچھلے 4 سالوں میں مرمت سے متعلق دستاویزات کا بھی ماہرین نے باریک بینی سے جائزہ لیا اور اس میں کوئی دشواری نہیں دیکھی گئی۔ صدارتی دفتر کی طرف سے ہیلی کاپٹر کی درخواست کے بعد سے تمام متعلقہ دستاویزات اور خط و کتابت کی رپورٹ، تہران سے ہیلی کاپٹر کی روانگی، تبریز کے ہوائی اڈے پر انتظار، ایندھن بھرنے جیسے ہر مرحلے کا جائزہ لیا گیا اور سب کچھ قانون اور معیار کے مطابق ہوا۔ تبریز سے آگ بند پل، قیس قلعہ سی ڈیم اور وہاں سے تبریز ریفائنری تک ہیلی کاپٹر کی پرواز کے روٹ کا ماہرین نے بغور جائزہ لیا اور اس بات کا یقین حاصل کیا گیا کہ ہیلی کاپٹر طے شدہ راستے پر ہی پرواز کر رہا تھا۔ ماہرین نے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے آئی پیڈ کو دوبارہ بنا لیا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبریز سے پرواز کے آغاز سے لے کر منزل تک ہیلی کاپٹر کی پرواز کا راستہ بالکل درست تھا اور سانحے سے پہلے تک سب کچھ طے شدہ پروگرام کے مطابق چل رہا تھا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر کے باقی بچ جانے والے حصوں کا ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج کے ماہرین نے بغور جائزہ لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بدقسمت ہیلی کاپٹر میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے ایسا حادثہ رونما ہو سکے۔ ہیلی کاپٹر حادثے سے ایک دن پہلے اور سانحے کے دن کی موسمیاتی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا، جو سانحے کے دن پیش آنے والے حالات کے مطابق تھیں۔ سی وی آر اور ایف ٹی آر میں ریکارڈ پیغامات کا جائزہ لیا گیا اور اس سے اندازہ ہوا کہ پائلٹ نے ہنگامی حالات کے اعلان کا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے افراد کی لاشوں کی ٹاکسیکولوجی اور پیتھولوجی ٹیسٹ کے نتائج سے بھی کسی قسم کی مشتبہ چیز کا پتہ نہیں لگا ہے۔ ماہرین نے حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کے پرزوں اور سسٹمز کا بھی جائزہ لیا اور اس سے بھی کسی بھی قسم کی تخریب کاری کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ماہرین نے لیزر یا کسی بھی قسم کے وسیلے سے نشانہ بنائے جانے یا الیکٹرانک جنگ کے ذریعے ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچانے کے امکان کا بھی جائزہ لیا اور اس امکان کو بھی مسترد کر دیا۔ رپورٹ کے حتمی نتیجے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ 11 وجوہات کی بنا پر کمیٹی کی حتمی رائے یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی بنیادی وجہ موسم بہار میں خطے کے پیچیدہ موسم اور ماحولیاتی حالات اور اچانک اوپر اٹھنے والے گھنے کوہرے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کا پہاڑ سے ٹکرانا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا